کل 10 ذی الحج، یہ وہ دن ہے 10 ذی الحج۔ پرسوں کا جو دن گزرا 8 ذی الحج، وہ یوم ترویہ کہلاتا ہے۔ یوم ترویہ جس دن امام حسین علیہ السلام نے مکہ چھوڑا ہے، حاجی حج کا احرام باندھ کے مینا اور عرفات کی طرف جا رہے تھے، کعبے کا وارث کعبہ چھوڑ کے کربلا کی طرف جا رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے اسماعیل کو لے کے مینا کی طرف جا رہے تھے، اور امام حسین علیہ السلام اپنی قربانیاں لے کے کربلا کی طرف جا رہے تھے۔ عزادارو، امام حسین علیہ السلام یہ فرما کے 8 ذی الحج کو مکہ سے نکلے تھے، میرا اللہ میں نہیں چاہتا میرے قتل سے تیرے گھر کی حرمت پامال ہو، میرا اللہ تیرے کعبہ کا تیرے گھر کا احترام باقی رہے۔ حسین حج کیے بغیر چلا جاتا، اور یہ فرما کے لکھ دے کہ حدود حرم سے ایک بالشت باہر مجھے قتل ہونا منظور ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا میرے خون سے اللہ کے گھر کی حرمت پامال ہو۔ حج نہیں پڑا، لیکن کعبے کی حرمت کو بچایا اور حج کو بچایا۔ اللہ پاک نے بھی وعدہ کیا، حسین تو نے میرے گھر کی حرمت کی خاطر حج نہ پڑا، میں اللہ کا وعدہ رہا تیرے ایک ایک زائر کو ایک زیارت پر 70 حج کا ثواب عطا نہ کروں تو میں بھی خدا ہوں، میں بھی خدا ہوں۔ 10 ذی الحج قربانی منائی جاتی حضرت اسماعیل کی یاد میں۔ پوری دنیا میں مسلمان لاکھوں جانور قربان کرتے ہیں، لیکن میں پوری امت مسلمہ سے دست بستہ ایک بات عرض کروں گا، کل ہے 10 ذی الحج، ٹھیک 1 مہینے کے بعد آئے گی 10 محرم۔ کل 10 ذی الحج ہے، ٹھیک 1 مہینے کے بعد آئے گی 10 محرم۔ 10 ذی الحج یہ اس نبی زادے کی یاد ہے جو ذبح ہونے سے بچ گیا تھا، اور 10 محرم اس نبی زادے کی یاد ہے جو سارے خاندان سمیت ذبح ہو گیا تھا۔ اس نبی کی یاد شوق سے مناتے ہو جو ذبح ہونے سے بچ گیا تھا، اور اس نبی کی زادے کی یاد کو بدعت کہتے ہو، جس نبی کا سارا خاندان کربلا میں اجڑ گیا تھا۔ اور عزادارو، آج یوم عرفہ تھا، آج سفیر امام حسین حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کا دن ہے۔ جناب مسلم کی شہادت یہ کتاب کربلا کا دیباچہ ہے، مسلم کتاب کربلا کا آغاز ہے۔ مولا میر نے سید الانبیاء سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ تحب عقیلا، آقا کہ آپ میرے بھائی عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا انی احبہ لحبین، میں 2 وجہ سے عقیل سے محبت کرتا ہوں، ایک اس لیے کہ میرا چچا ابو طالب عقیل سے بڑی محبت کرتے تھے، اور دوسرا اس لیے بھی عقیل سے محبت کرتا ہوں، عقیل کا بیٹا میرے بیٹے حسین پر اپنی جان قربان کر، عقیل کا بیٹا میرے بیٹے حسین کی راہ میں اپنی جان فدا کرے گا۔ عزادارو، کون مسلم ابن عقیل؟ جناب عقیل کا بیٹا کڑی الجوانی، 28 سال، بعض روایتوں میں 28 سال عمر مبارک تھی جناب مسلم ابن عقیل کی، اور عظمت کا یہ عالم ہے کہ مولا حسین علیہ السلام نے اپنا نائب، اپنا نمائندہ اور اپنا سفیر بنا کے کوفہ والوں کی طرف بھیجا ہے، اور کوفہ والوں کو جو خط لکھا نا، اس میں یہ جملے تھے، یا اہل الکوفہ انی باعث الیکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی، کوفہ والو میں اس شخصیت کو بھیج رہا ہوں جو میرا بھائی ہے، جو میرے چچا کا بیٹا ہے، میرا ابن عم ہے، وثقتی من اہل بیتی، یہ عظمت مسلم ابن عقیل کی کہ وقت کا امام کہہ رہا ہے وثقتی من اہل بیتی، مسلم وہ شخصیت ہے جس پر ہم سب اہل بیت کو بڑا اعتماد ہے، ہم سب اہل بیت کو بڑا وثوق ہے۔ جناب عقیل کو سفیر بنا کے بھیجا،
اور فرمایا جناب مسلم ابن عقیل کو سفیر بنا کے بھیجا، مسلم جاؤ کوفہ والوں سے بیعت لینا، اور کوفہ کے حالات اگر سازگار ہوں تو مجھے خط لکھ دینا، اور پھر میں بھی کوفہ پہنچوں گا۔ عزادارو، بس دامن وقت میں گنجائش نہیں، جناب مسلم کوفہ تشریف لائے، 18,000 کوفیوں نے بیعت کی۔ یزید کو خط لکھا گیا کہ نعمان بن بشیر جو اس وقت کوفے کا گورنر تھا کہ یہ بہت نرم دل آدمی ہے، کوفے والے امام حسین کے لیے بیعت کر رہے ہیں، امام حسین کا سفیر نمائندہ کوفہ میں پہنچ چکا ہے، اگر کوفہ چاہتے ہو اس گورنر کو تبدیل کیا جائے۔ ابن زیاد جو بصرہ کا گورنر تھا، یزید نے ابن زیاد کو کوفہ کی بھی گورنری اس کے حوالے کر دی۔ عزادارو، ابن زیاد کوفہ پہنچ گیا، اس نے آ کے مسجد کوفہ میں یہ خبر پھیلا دی کہ یزید کا لشکر آ رہا ہے، اور یزید کے لیے بیعت لینا شروع کر دی، ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا، خوف دلانا شروع کر دیا۔ جس نے مسلم کو پناہ دی، جس کا مسلم سے تعلق ثابت ہوا، اس کو تہ تیغ کر دیا جائے گا۔ یہی خوف کا امتحان تھا جس میں کوفی ناکام ہو گئے۔ عزاداروں، میں نے پڑھا ماں آ کے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے لے جا رہی تھی، بیوی شوہر کا ہاتھ پکڑ کے لے جا رہی تھی، بہن بھائی کا ہاتھ پکڑ کے لے جا رہی تھی۔ ایک وقت تھا کہ 18,000 کوفیوں نے بیعت کی، اور پھر تاریخ نے اس رات کا بھی منظر لکھا کہ جناب مسلم جب نماز پڑھا رہے تھے مسجد کوفہ میں، مغرب کے وقت ہزاروں لوگ موجود تھے، جب عشاء کا سلام پھیرا کوئی نہ تھا۔ یہ اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ ہے، بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ کوفہ مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا لیکن مسلم صرف ایک تھا۔ کوفہ مسلمانوں سے بھرا، مسلم صرف ایک تھا۔ بعض نے لکھا روزے سے حالت میں تھے، غریب الوطن تھے، کہاں جائیں، چلتے رہے کوفے کی گلیوں میں، اچانک تھک کے ایک گھر کے دروازے پہ بیٹھ گئے۔ اس گھر کے دروازے میں مالکہ نے جب دروازہ کھولا تو دیکھا ایک پردیسی، ایک اجنبی دروازے پہ بیٹھا ہے۔ جناب مسلم نے پانی طلب فرمایا، اے کنیز خدا میں پیاسا ہوں، اگر پانی پلا سکو۔ توا تاریخ نے نام لکھا، گھر گئی جام پانی کا بھر کے لائی، مسلم کے حوالے کیا۔ جناب مسلم نے پانی پیا، دروازہ بند کر کے چلی گئی، بیٹے کے انتظار میں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آئی، دیکھا وہ اجنبی دروازے پر بیٹھا ہے۔ کہتی ہے رات کی تاریکی میں کسی اجنبی کا دروازے پر یوں بیٹھنا مناسب نہیں، آپ اپنے گھر کیوں نہیں چلے جاتے؟ اس وقت جناب مسلم نے رو کے فرمایا، گھر وہ جائے جس کا کوئی گھر ہو، جو غریب الوطن ہو وہ کہاں جائے، ایک پردیسی کہاں جائے؟ توا نے پوچھا آپ کون ہیں، تعارف تو کروائیں۔ کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں، میں امام حسین کا سفیر ہوں۔ مومنہ تھی، یہ سنا دروازے کھول دیے، کہتی اللہ کی رحمت چل کے میرے گھر آ، اے فرزند رسول، اے فرزند علی و بطول، میں آپ کی کنیز ہوں، یہ گھر آپ کی نوکر کا گھر ہے، آپ میرے گھر میں تشریف رکھیں۔ جناب مسلم کو گھر میں لائی، بستر پیش کیا۔ میں تاریخ کی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، جناب مسلم نے کھانا نہیں کھایا اور بستر پر سوئے نہیں، بین قائم و راکع و ساجد۔ جناب مسلم نے نماز شروع کی، کبھی قیام تھا، کبھی رکوع تھا، کبھی سجود تھا۔ حسینیوں کی آخری رات ایسے ہی گزری۔ نماز رات گزر گئی تھی، آدھی رات کو اس مومنہ کا بیٹا منافق آیا جو ابن زیاد کے دربار میں کام کرتا تھا۔ ماں کو جب ایک کمرے میں آتے دیکھا نا، ماں سے پوچھتا اماں کون ہے ہمارے گھر میں؟ ماں کہتی پہلے قسم کھاؤ کسی کو بتاؤ گے نہیں۔ منافق کی قسم کا کیا اعتبار؟ بیٹے نے قسم کھائی، بتایا کہ ہمارے گھر میں سفیر امام حسین آئے، اللہ کی رحمت چل کے آئی ہے۔ اس ملعون نے نماز فجر سے پہلے دارالامارہ میں اطلاع پہنچائی کہ جس مسلم کو تلاش کرنے کے لیے جاسوس پورے کوفے میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ مسلم تو ہمارے گھر میں موجود ہے۔ بس عزادارو، جناب مسلم نے نماز فجر ادا کی، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔
جناب مسلم نے سلاح جنگ پہنا، تیاری شروع کی۔ مومنہ کہتی ہے اے فرزند علی و بطول، آپ میرے گھر میں رہ کے اپنا دفاع کریں، خدا کی قسم جواب سنو گے تو عبادت ہو جائے گی۔ سفیر حسین جب مومنہ نے کہا نا میرے گھر میں رہ کے آپ بہتر دفاع کر سکتے ہیں، جناب مسلم نے فرمایا اے مومنہ میں جانتا ہوں دشمن بڑا کمینہ ہے، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے تیرے گھر کی حرمت پامال ہو، یہ تیرے گھر کا حیا نہ کریں گے، یہ تیرے گھر میں داخل ہو جائیں گے، میں تیرے گھر کی حرمت کو پامال ہوتا نہیں دیکھنا چاہتا۔ اجرکم علی اللہ 500 کا دستہ محمد ابن اشس کی سربراہی میں سفیر حسینی سے گرفتار کرنے کے لیے لایا گیا۔ ازادار و کوفہ کی گلیوں میں لڑائی شروع ہوئی۔ حیدر کرار کا فرزند تھا، جناب عقیل کا بیٹا تھا، سامعین گرامی امیر المومنین کا شاگرد تھا۔ اللہ جانتا ہے کہ بعض تجزیہ نگاروں نے جنہیں تاریخ کربلا کا تجزیہ کیا ہے وہ کہتے ہیں معصومین کے بعد، امام حسین علیہ السلام کے بعد، امام حسین کے زمانے میں 3 ہاشمی جوان ایسے تھے جن کی شجاعت کی کوئی نظیر کائنات میں نہیں تھی، جناب محمد حنفیہ، جناب عباس علمدار، جناب مسلم ابن عقیل۔ کربلا کا تجزیہ کرنے والوں نے یہ تجزیہ کیا کہ اگر یہ تینوں ہاشمی جوان کربلا میں ہوتے تو جنگ کربلا کا نقشہ اور ہوتا، اور شاید یہی وجہ تھی امام حسین علیہ السلام کو مقام شہادت پسند تھا، جناب حنفیہ کو مدینہ میں چھوڑ آئے، جناب مسلم ابن عقیل کو سفیر بنا کے کوفہ بھیج دیا، ایک عباس کو ساتھ کربلا لائے۔ میں کہتا ہوں اگر مولا عباس کو بھی لڑائی کی اجازت مل گئی ہوتی کربلا کی جنگ کا نقشہ تبدیل ہوتا۔ اللہ جانتا ہے میں نے پڑھا گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے سپاہی کو یوں مسلم پکڑ کے فضا میں اچھالتے، زمین پہ آتے ہوئے تلوار کے ساتھ 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ لاشوں سے گلی بھر گئی۔ ابن اشس نے ابن زیاد کو کہلا بھیجا کہ اور سپاہ بھیجی جائے۔ ابن زیاد نے کہا محمد ابن اشس سے ایک فرد کی گرفتاری کے لیے کتنی سپاہ چاہیے؟ تو ابن اشس کہتا ہے ابن زیاد تو کیا سمجھتا ہے، کسی کوفے کے ہم مالو بکال چل رہی ہے، یہ ہاشمی شیر ہے، یہ علی کا شیر ہے۔ 500 کا دستہ اور آیا۔ ازادارو مسلم کی تلوار چل رہی تھی، دھوکہ دیا گیا، ایک گڑھا کھودا گیا، اس کو خس و خاشاک سے پر کیا گیا۔ جناب مسلم جوش جنگ میں آگے بڑھتے چلے گئے، جب جوش جنگ میں بڑھتے چلے گئے، جب گڑھے میں گرے اس وقت ہاتھ سے تلوار لے لی گئی، جناب مسلم کے ہاتھوں میں رسیاں پہنا دی گئی۔ عزادارو ایک شکی نے جو وار کیا تلوار چہرے پر لگی، چہرے پر لگنا تھا، یہ نیچے والا ہونٹ کٹ گیا، چہرے سے خون جاری ہوا، ہاتھوں میں رسیاں پہنا کے خچر پہ سوار کر کے دارالامارہ کی طرف لے چلے۔ عزادارو جانتے ہو جب دارالامارہ کے دروازے پہ پہنچے گھڑے پانی کے بھرے ہوئے تھے، جانتے ہو زخمی کو پیاس زیادہ لگتی ہے، جناب مسلم نے فرمایا ہے کوئی مجھے پانی پلا؟ ایک ملعون نے بڑی گستاخی کی، میں وہ جواب پڑھ بھی نہیں سکتا کہ ملعون نے کیا کہا، لیکن کہتے ہیں کہ ایک رحم دل کو رحم آیا، اس نے ایک جام بھر کا پانی کا پیش کیا۔ اللہ جانتا ہے ہونٹ کٹ چکے تھے، پینے کا ارادہ کیا، دانت ٹوٹ کے پیالے میں گر گئے، پانی خون آلود ہو گیا، پانی پھینک دیا زمین۔ مسلم تیرا رزق دنیا سے اٹھ چکا۔ میں کہوں گا مسلم خوش نصیب تھا، پانی مانگا مل تو گیا۔ آئے قربان 6 ماہ کا لال علی اصغر، اجرکم علی اللہ ابن زیاد کے پاس پیش کیا گیا۔ علی کا شیر ابن زیاد کے پاس پہنچے، کسی نے کہا اے مسلم تو نے امیر کو سلام کیوں نہیں کیا؟ فرمایا مالی الامیر سوى الحسین، میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں، مولا حسین کے سوا میرا کوئی امیر نہیں۔ جناب مسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہے تھے۔ ابن زیاد کہتا ہے مسلم جو اتنے بلند مقصد کے لیے آیا ہو اس کو رونا زیب نہیں دیتا۔ فرمایا تو کیا جانتا ہے میں جان کے لیے رو رہا ہوں؟ تو مسلم کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں روز صرف اس لیے رہا ہوں
کہ میں امام حسین کو خط لکھ چکا ہوں کہ آقا کوفہ آ جائیے، لیکن اب رو اس لیے رہا ہوں کہ کوفے کے حالات بدل گئے، میرا آقا حسین اکیلا نہیں آ رہا، میرے آقا کے ساتھ بہنیں بھی آ رہی، میرے آقا کے ساتھ بیٹیاں بھی آ رہی ہیں، کاش کوئی ہوتا جو میرے آقا تک پیغام پہنچاتا، آقا اب کوفہ نہ آئیے، کوفے کے حالات تبدیل ہو گئے۔ اجرکم علی اللہ، ابن زیاد نے حکم دیا، جناب ہانی ابن عروہ اور جناب مسلم ابن عقیل ایک ہی دن شہادت ہے۔ ہانی ابن عروہ صحابی رسول ہے، دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا اور دونوں ہستیوں کے سر قلم کر کے، سن پاؤ گے، تلوار چلی جلاد کی، سر قلم ہوئے اور تن جو بدن تھے، لاشیں تھے، وہ دارالامارہ سے چھت سے زمین پہ پھینک دیے۔ اللہ اکبر، صرف اسی ظلم پہ اکتفا نہ ہوا، پھر جناب مسلم اور جناب ہانی کے لاشوں کو رسیوں سے باندھا، پاؤں میں رسیاں باندھی، پھر کوفے کی گلیوں میں لاشیں گھسیٹی گئیں۔ داستان وفا رقم ہو رہی تھی، ادھر سے مظلوم کربلا کا قافلہ مکہ سے نکل چکا تھا۔ ایک منزل پر بنی اسد کے دو افراد مولا حسین سے ملے۔ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کوفہ سے آ رہے ہو، کوفہ کی خبر؟ عرض کیا آقا آپ تنہائی میں خبر سن لیں، ہم اہم خبر لائے ہیں۔ مولا حسین نے یوں ساتھیوں پہ نگاہ کی، فرمایا جو خبر سنانی ہے سب کے سامنے سناؤ، میرے ساتھیوں میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس سے مجھے کوئی بات چھپانا ہو۔ وہ عرض کرتے فرزند رسول، ہم نے اس حال میں کوفہ چھوڑا کہ مسلم اور ہانی کی لاشوں کو گھسیٹا جا رہا تھا، داستان وفا رقم ہو رہی تھی۔ مظلوم کربلا نے بے ساختہ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اولاد عقیل کی طرف رخ کیا، اولاد عقیل تمہارا حصہ کربلا میں شامل ہو گیا، اولاد عقیل تمہارا خون کربلا میں شامل ہو گیا، میں حسین راضی ہوں، جانا چاہو تو میں تمہیں جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ اولاد عقیل نے عرض کی فرزند رسول یہ کہاں کا انصاف ہے، ہم لے سکے تو بھائی مسلم کا انتقام لیں گے اور انتقام نہ لے سکے تو ہم اسی راہ پر چلیں گے، مسلم کی راہ پر چلتے ہوئے اپنی جانیں آپ پر قربان کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے دعائے خیر فرمائی، اٹھے، اس خیمے میں تشریف لائے جہاں بہن زینب موجود تھی۔ میرے آقا نے فرمایا بہن ہمارے قافلے میں بھائی مسلم کی بیٹی بھی سفر کر رہی ہے، بہن ذرا بھائی مسلم کی بیٹی کو تو بلاؤ۔ میری آقا زادی نے جناب مسلم کی بچی کو بلایا، تاریخ نے عاتقہ نام لکھا، امام حسین علیہ السلام کی بھانجی، امام نے بچی کو زانوں پہ بٹھایا، سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا، بیٹی کی پیشانی اور سر کے بوسے لینا شروع کیے، پھر فرمایا بہن زینب ہم نے فلاں منزل سے گوشوارے خریدے تھے، وہ گوشوارے تو لاؤ۔ آقا زادی زینب نے گوشوارے پیش کیے، امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے بچی کے کانوں میں گوشوارے پہنانے شروع کیے۔ عزادارو بڑی باہوش بچی تھی مسلم کی، کہتی ہے ماموں جان آپ محبت اور شفقت تو ہمیشہ کرتے ہیں، لیکن ماموں جان آج آپ کی محبت کا انداز نرالا ہے، ماموں جان ایسی محبت تو یتیموں سے کی جاتی ہے، ماموں جان میرے بابا کو خیریت تو ہے۔ میرے آقا نے رو کے فرمایا عاتقہ بیٹی آج کے بعد مجھے باپ سمجھنا، زینب کو میں سمجھنا، تیرا باپ عالم غربت میں مارا گیا۔ عزاداروں بین شروع ہوئے، واہ مسلمہ والیہ، بیویوں نے نوحہ شروع کیا، ماتم شروع کیا۔ جناب سکینہ تھوڑے سے فاصلے پر کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی ہے، اور بیوی سکینہ سوچ رہی ہیں کہ عالم غربت میں جو یتیم ہو جائے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا جاتا ہے، عالم غربت میں جو یتیم ہو جائے اس کے کانوں میں گوشوارے پھیلائے جاتے ہیں۔ میں عرض کروں گا اے مسلم کی بیٹی تو عالم غربت میں یتیم ہوئی خوش نصیب تھی، مولا حسین جیسا شفیق ماموں موجود تھا۔ ہائے غربت، ہائے قسمت جناب سکینہ کی۔ عزاداروں بابا کی شہادت کے بعد بابا کے لاشے سے لپٹ کے رو رہی تھی،
کون تھا جدا کرنے والا؟ سکینہ کے رخسار، شبر کے تماچے، بی بی رو کے کہتی تھی مسلمانوں یہ کہاں کا دستور ہے بابا بھی میرا مارا جائے، تماچے بھی مجھے مارے جائے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔